ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں. ان میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع ہے، اور ان کو اس روایت میں، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے جمع کر دیا ہے بہت سے جملوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو جامع ہیں، یعنی بولنے میں مختصر، الفاظ تھوڑے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بڑے جامع ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں لیکن بڑے معانی پر حاوی ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوامع الکلم روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں. ان میں سے بہت سے جملے وہ ہیں جو پہلے مستقل حدیثوں کی صورت میں آ چکے ہیں، ان کی تشریح بھی بقدر ضرورت کی جا چکی ہے، لہذا اس پر زیادہ مزید بیان کی حاجت نہیں. اور بعض جملے نئے ہیں. پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے قدر مختلف لفظوں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو دور کرے اپنے کسی عمل سے، ہمدردی کر کے، کوئی عمل کر کے، تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی بے چینی اور سختیوں میں سے ایک سختی اس کے مقابلے میں دور فرما دے گی. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. اور فرمایا کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست آدمی
کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. لفظ تو یہی ہے کہ تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے، اور مراد اس سے عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو بیچارہ مقروض ہے، اس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا تھا، کسی خاص وقت پر دینے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ وقت آیا تو دینے کے قابل نہیں ہے، تنگ دست ہے اور دینا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں سکتا. تو اگرچہ دینے والے کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ بھئی میرا قرض ہے مجھے واپس کرو، لیکن اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اس کو مہلت دے دے اور کہتے اچھا بھائی چلو پھر دے دینا جب تمہیں موقع ہو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں، تو یہ معنی ہے کسی تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کر. تو یہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو فرمایا کہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائے. دنیا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ، اور آخرت کی آسانی کی تو گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق. کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے تو پھر مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس میں طاقت پیدا ہو جائے قرضے کی ادائیگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے. لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. اگرچہ حق قانونی طور پر حاصل ہے، جس شخص نے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر اس کو ہر وقت حق حاصل ہے تو مطالبہ کر کے وصول کر، یہاں تک کہ قرضی بھی کرا سکتا ہے اس کے گھر کے سامان کی، قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک مسلمان کے جو اوصاف اسلام چاہتا ہے، مسلمان کے اندر اوصاف وہ یہ ہے کہ محض پیسے ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا پیسہ میرا چلا گیا اور کتنا پیسہ میرے پاس آ گیا، بلکہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی پیدا کرنا. اللہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا یعنی قیامت کے دن گویا پیش ہوگا جب حساب کتاب ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک نمونہ پہلے بھی دکھا دیا جاتا ہو کسی وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس کا اعمال نامہ، کیا کچھ عمل اس نے کیے تھے. تو معلوم ہوا کہ نیکیوں سے تو تقریباً خالی نظر آتا ہے اس کا عمل. نماز نہیں، روزہ نہیں، عبادتیں نہیں، دن رات اپنا تجارت کرتا رہتا تھا، اسی میں لگا ہوا ہے. اور کوئی نیک عمل جس کو عام طور سے عرف عام میں نیک عمل کہا جاتا ہے وہ اس سے خالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ان فرشتوں سے جو اس کا نامہ اعمال دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے سب ہیں، لیکن وہ مظاہرہ اپنے بندوں کے سامنے کرانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھو کوئی اور، چلو عبادت تو نہیں ہے لیکن کوئی اور نیک عمل ہے اس کا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا صاحب ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ یہ شخص ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا لیکن تجارت کرتا تھا، اور اس کے جو غلام ہوتے تھے ان کو تجارت کے لیے بھیجا کرتا تھا کہ جا کر سامان بیچیں اور پیسے لا کر دیں. ان کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ بھائی ایک کام کرنا کہ جس سے چاہو وہ معاملہ کر لو،
لیکن اگر تمہارے سامنے والا آدمی تنگ دست ہے، مفلس ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر ادھار دیا ہے اس کو تو اس ادھار کے وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا، اور جب دیکھو کہ تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دیا کرنا، کبھی مہلت دے دی کبھی معاف کر دی۔ چنانچہ ساری عمر تجارت میں یہ وتیرہ رہا کہ جب کوئی تنگ دست آدمی سے معاملہ ہوا تو اس کو یا تو مہلت دے دی یا زیادہ اس کو موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا، چلو اچھا بھائی چلو معاف کر دیا۔ تو یہ معمول اس کا تھا، اور تو نیک عمل نہیں ہے، لیکن یہ نیک عمل ہے کہ تنگ دست سے معافی، تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تو جل جلالہ نے فرمایا کہ اچھا یہ میرے بندوں کے لیے معافی کا سبب بنتا تھا، بندوں کو معاف کرتا تھا، تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس سے درگزر کرو اور بھیج دو اس کو جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے معافی کا معاملہ کرنا بندوں کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حکم ہے یہ رحمت کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قانون کا نہیں ہے۔ کوئی شخص سوچے کہ اچھا بھائی یہ تو اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ فرائض، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بس یہ کام کروں گا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کروں گا تو میری بھی اسی طرح چھٹی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے یہ معاملہ ہے رحمت کا۔ اللہ کی رحمت کسی قاعدے قانون کی پابند نہیں ہوتی، جس کو وہ چاہے اور اپنی رحمت سے بخش دے۔ قانون یہی ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے، جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اگر گناہ سے نہیں بچتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس میری چھٹی ہو جائے گی، یہ بات نہیں، یہ قانون نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہ جس پتہ نہیں کس جذبے کے تحت، کس نیت اور اخلاص کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے کوئی ہمیشہ دستور العمل نہیں ہے، قانون معاملہ قانونی کا۔ کیا اچھی مثال دی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو بعض روایتیں آتی ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طوائف تھی، ساری عمر طوائف کا کام کیا، فاحشہ عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا اور اس کے اوپر مغفرت فرما دی۔ یہ نکتہ نوازیاں اللہ جل جلالہ کی یہ رحمت کے پیرائے میں ہیں، لیکن قانون نہیں۔ قانون یہی ہے کہ اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لاؤ، ان کے گناہوں سے بچو۔ اس کی مثال حضرت فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک مرتبہ ایک حیدرآباد دکن کے نواب صاحب تھے، نظام حیدرآباد مشہور نواب تھے، تو ان کے ایک وزیر تھے، انہوں نے اپنے گھر میں دعوت کی، نواب صاحب کو بلایا۔ اب نواب تو بادشاہ، ان کو گھر میں دعوت دی، تو جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو وزیر صاحب کا جو بچہ تھا وہ کہیں کھیل رہا تھا، تو نواب صاحب کو عادت تھی بچوں سے ذرا چھیڑخانی کرنے کی، اس بچے کو چھیڑ دیا، کہیں اس کا کان پکڑ لیا یا کیا کیا، اس کو چھیڑا جیسے بچوں کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بچہ تھا بڑا تیز کر رہا، وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ اس نے وہ کان جو مروڑا تو اس نے اٹھا کر اس کو نواب صاحب کو ایک گالی دے دی۔ گالی بھی ایسی کچھ یعنی گالی فوش گالی نہیں، لیکن جیسے خبیث یا شیطان اس طرح کا کوئی لفظ کہہ دیا نواب صاحب۔ اب وزیر صاحب نے جو سنا تو ان کی جان نکل گئی کہ بادشاہ کو گالی دے دی میرے بچے نے، اور بادشاہ کی زبان قانون ہوتی ہے، تو یہ جناب پتہ نہیں کیا حشر بنائے گا اس کا۔ تو اس نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں بھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، یہ نواب صاحب کو ایسی ایک شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ تو نواب صاحب نے روکا، نہیں نہیں بھائی بچہ ہے، چھوڑو رہنے دو۔ باقی بچہ مجھے بڑا ذہین لگتا ہے کہ یہ اتنا اس میں خودداری ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کا کان مروڑے تو یہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ
ذہین آدمی ہے، اپنی خودداری کا احساس رکھنے والا ہے، اعتماد رکھنے والا ہے، تو ذہین بچہ معلوم ہوتا ہے، ایسا کرو اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کرو. چنانچہ ماہانہ اس کا وظیفہ جاری ہوا، اور وہ وظیفہ اسی نام سے ملا کرتا تھا اس بچے کو. اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام. وظیفہ دشنام، دشنام کے معنی گالی، یعنی یہ گالی دینے کا وظیفہ ہے جو اس بچے کو مل رہا ہے. تو مل گیا بچے کو وظیفہ دشنام کا. حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی کر لو یہ کام کہ صاحب یہ گالی دینے سے تو وظیفہ ملتا ہے، لہذا تم بھی جا کر نواب صاحب کو گالی دے آؤ. کوئی کرے گا؟ اس واسطے کہ یہ خاص حالات میں اس بچے کے لیے، خاص طور پر بچے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود اس کو نواز دیا. لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں کہ وہ اس کے دیکھ کر یہ کام کرنا شروع کر دے کہ وہ گالی دیں گے تو وظیفہ ملے گا. اب کوئی گالی دے گا تو پٹائی ہوگی، جیل میں بند کر دیا جائے گا، عجب نہیں کہ سر قلم ہو جائے. تو یہ معاملہ ہے اللہ جل جلالہ کی نقطہ نوازیوں کا کہ کسی کو کسی نقطے سے نواز دیا، کسی کو کسی نقطے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا. ان کی رحمت ہے، وہ کسی قید کی، کسی شرط کی، کسی قانون کی پابند نہیں. وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کریم میں فرماتے میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع. تو اس واسطے کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی، لیکن کسی کو بعض اوقات کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے. اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جو حقیر ہو. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے کام کو قبول فرما لے اور ان کی بارگاہ میں یہی چیز قبول ہو جائے اور اس سے بیڑا پار ہو. اس لیے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ نقطہ کبھی مت نکالنا کہ چونکہ یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اس بات پر بخش دیا اور اس بات پر بخش دیا، لہذا اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت، بس ان کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. تو پہلے حدیث گزر ہی چکی ہے، آپ سب نے سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص، بدترین عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے. جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز، اس کے پیچھے لگا رکھا ہے. اور جب کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنا لگائے بیٹھا، آرزویں لگائے بیٹھا، ارے بھائی اللہ میں تو بڑے غفور الرحیم ہے، سب بخش دے. تو یہ شخص عاجز. تو یہ نتیجہ نہ نکالنا اس واقعے کا جو میں نے ابھی سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس اللہ کے بندے کی اس بنا پر کہ وہ ہر ایک سے آسانی کا معاملہ کرتا تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ اب اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص تھا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت صرف اس لیے فرما دی کہ کان سہلن اذا باع، سہلن اذا اشترى، سہلن اذا اقتضى، کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتا تو فروخت کرنے کے اندر بھی نرمی سے کام لیتا. یہ نہیں کہ پیسے میں لڑ رہا ہے، جو قیمت بتا دی وہ گاہک کہہ رہا بھی تھوڑی سی کمی کر دو، تو چلو سوچا کہ زیادہ نفع نہ صحیح تھوڑا کم آ جائے گا، دے دو اس کو. یا کوئی ضرورت مند ہے اگرچہ مجھے پڑتا نہیں کھا رہا لیکن چلو دے دو اس کو. تو جب بیع کرتا یعنی کوئی چیز فروخت کرتا تو نرم خوئی سے معاملہ کرتا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا، اور جب خریدتا تو بھی نرمی کا معاملہ کرتا. دوسرے خریدنے جا رہا ہے، دکاندار نے قیمت پیسے بتا دیے جو اپنے خیال میں کچھ زیادہ ہیں، ایک آدھ مرتبہ کہہ دیا بھائی تھوڑا سا کم کر دو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اوپر لڑ رہا ہے، کھڑا ہوا جان دے رہا ہے ایک ایک پیسے کے اوپر اور مقابلہ کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اچھا بھائی تم چلو تم کہہ رہے ہو چلو تم خوش رہو اتنا ہی لے لو جاؤ. سہلن اذا اقتضى، اور سہلن اذا اقتضى، جب دوسرے سے اپنا حق لینے کا معاملہ آئے، پیسے وصول کرنے ہیں، قرضہ وصول کرنا ہے، اس وقت بھی نرمی کا معاملہ کرتا کہ اچھا بھائی اگر تمہیں اس وقت موقع نہیں ہے، تمہارے حالات نہیں ہیں، چلو چھوڑ دیا، تمہیں مہلت دے. یہ کام کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا
اس واسطے میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں اور اس کو مغفرت فرما دوں. تو اتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. جو تنگ دست ہو اس کو آسانی کا راستہ بتا دینا، یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ساری عمر کہ جب کسی سے بیع و شراء کا معاملہ فرمایا، جتنا اپنے ذمہ واجب ہوتا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی دیتے. اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے وہ سونے چاندی کے ہوتے تھے، اور سونے چاندی کے سکے جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے تھے، تو اس لیے گنتی سے نہیں چلتے تھے بلکہ وزن تولا جاتا تھا. درہم مثلا چاندی کا بنا ہوا ہے تو وہ تول کر دیکھتے تھے کہ کتنے وزن کا ہے، اس سے قیمت ادا کی جاتی تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز خریدی، تو روایت میں آتا ہے کہ بازار سے خریدی تھی. اب دیکھنا تھا کہ جو درہم دینے ہیں چاندی کے وہ کتنے دینے ہیں. تو ایک بیٹھا ہوا تھا تولنے والا، اس کو دیا اور فرمایا کہ تولو اور تول کر جتنا اس کا حق ہے بیچنے والے کا وہ دے دو، لیکن زن و ارجح، جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تولو، یعنی جتنا واجب ہے میرے ذمہ اس سے کچھ زیادہ دے. اور فرمایا کہ خیارکم احاسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنا جب کسی دوسرے کا حق ادا کرے تو اچھی طرح ادا کرے. اچھی طرح کیسے ادا کریں؟ کہ کچھ زیادہ ہی دے دیں، کم نہ کریں، زیادہ دے دیں. قرضہ آتا تھا اپنے ذمہ 100 کا دے دیا 110 کہ جاؤ تھوڑا سا زیادہ ہی دے دیا. پریشان نہ کریں، چکر نہ کٹوائیں، ٹال مٹول نہ کریں. یہ ساری باتیں حسن قضا کے اندر داخل ہیں، یعنی اچھے طریقے پر ادا کرنا، حسن سلوک کے ساتھ ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر یہی معمول رہا، جس کا کچھ واجب ہوا تو اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو مقتدا ہیں فقہ کے اندر، جن کی فقہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے اپنے شاگردوں کے نام. اس وصیت نامے کے اندر فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب کسی کے ساتھ بیع و شراء کا معاملہ ہو تو اس سے اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی دے دیا کرو، کم نہ کیا کرو. یہ وصیت فرمائی، اسی سنت کی پیروی. یہ بھی بھائی سنت ہے. سنت، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں صرف ہم نے چند یاد کر رکھی ہیں، اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے اور اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف اشارہ فرمایا سرکار نے کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرواتا ہے. اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانی پیدا کرواتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ ہے جو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لی ممسک تلفا واعط لی منفق خلفا. روز یہ دعا کرتا رہتا ہے فرشتہ کہ اللہ، جو شخص پیسوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہو، جوڑ جوڑ کے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت گن رہا ہے بیٹھا ہوا کہ کتنے ہو گئے، اور خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے، تو جو شخص اس طرح چھپا چھپا کر رکھتا ہے پیسے خوب جوڑ جوڑ کر اور خرچ نہیں کرتا، تو اس کو اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال. یہ فرشتہ دعوت، اس کو ہلاکت ڈال. ہلاکت کیسی ڈال کہ کبھی پیسے چوری ہو گئے، کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اور کچھ نہ ہوا تو بے برکتی تو ہوئی. اگر پیسے گنتی میں چاہے زیادہ ہو گئے، لیکن جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اس پیسے کا، جو برکت ہونی چاہیے تھی اس پیسے میں، وہ برکت حاصل نہ ہوئی. پیسہ تو کما لایا، گھر میں ڈھیر بھی رکھا ہے، لیکن گھر میں بیماری ہو گئی کھڑی. اب جناب سارے پیسے جو ہیں وہ ہسپتال کے اور ڈاکٹر کے نظر ہو رہے ہیں. یہ کیا برکت ہوئی؟ یا پیسے لے آیا، پیسوں کا انبار گھر میں جمع کر لیا، لیکن آپس میں ناچاکی کھڑی ہو گئی، اور اس ناچاکی کے نتیجے میں زندگی کا لطف جاتا رہا.
تو یہ سب ہلاکت ہے جو پیسوں پر ہلاکت آتا ہے. تو فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہو پیسے کی محبت اس کے دل میں اس طرح بھری ہوئی ہو کہ کسی کے ساتھ کبھی نرمی کا معاملہ نہیں کرتا, تو اس کے مال کے اوپر ہلاکت ڈال. وَآتِ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا, اور اللہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو, صدقہ خیرات, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, لوگوں کو پیسے دے رہا ہے, ان کے پیسے معاف کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے, تو اے اللہ ایسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدلہ عطا فرما, دنیا ہی میں عطا فرما. آخرت میں تو ملے گا ہی, لیکن دنیا میں فرشتہ دعا یہ کرتا ہے کہ دنیا میں عطا فرما. تو جو شخص بھائی اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو, بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پیسے اس کے زیادہ خرچ ہوں گے دوسرے کے مقابلے میں, لیکن جو پیسہ جا رہا ہے در حقیقت وہ جا نہیں رہا, وہ حقیقت میں برکت لا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں. آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو اس وجہ سے مفلس ہو گیا ہو کہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے, یا اس وجہ سے مفلس ہو گیا ہو کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو عطا فرماتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی. تیسرا جملہ پھر وہی ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے, اس کے کسی عیب کو چھپائے, لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے, اس کو رسوا ہونے سے بچائے, تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے, اس کے عیب کو چھپائے. پہلے آ چکی ہے یہ حدیث. اور اگلا جملہ بھی وہ ہے جو پہلے آ چکا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. ایک شخص اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, کسی مقصد کے حصول کے لیے, جب تک وہ اس کام میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہے گا. یہ وعدہ اللہ نے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی پہلے آ چکا ہے. اور اگلا جملہ ہے کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ بڑی خوشخبری اور بشارت کی حدیث ہے, ہم سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جو شخص کوئی راستہ چلے, کوئی مسافت قطع کرے, کوئی فاصلہ طے کرے, کس لیے طے کرے؟ یلتمس فیہ علما, کہ اس فاصلہ طے کرنے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ علم دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے, دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے, دین کی کا کوئی علم حاصل ہو جائے. اس کام کے لیے جو راستہ طے کرے تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. کہ یہ میرا بندہ اس لیے چلا تھا, اس لیے اس نے مسافت قطع کی تھی تاکہ میرے دین کی کوئی بات اس کو معلوم ہو جائے, تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. اتنی فضیلت بیان کرنا معمولی بات نہیں. دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا, آپ کو ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے اور کسی مفتی کے پاس جا رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے, تو یہ جو جا رہے ہیں آپ, یہ سارا راستہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قطع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس بشارت کے مصداق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا راستہ آسان فرمائے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو ہر